بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے اور یہ ایک سچی کہانی ہے۔ گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ عورت لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے بچے کو بہت مارتی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز دور دور کے کئی گھروں تک جاتی تھی۔ جب اس بات کا مجھے پتا چلا، میں اس عورت کے گھر میں پہلے بھی اکثر چلی جایا کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جب مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ روز اپنے بچے کو مارتی ہے تو میں نے کہا میں یہ بات جا کے اس کے گھر میں خود دیکھتی ہوں۔ میرا ایک دن گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا۔ میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں اس عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بہن، آپ بچے کو کیوں مار رہی ہیں اور ساتھ میں آپ خود بھی رو رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور میں بڑی مشکل سے اس بچے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی ہوں۔ یہ جو بچہ ہے یہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور پھر چھٹی کے ٹائم بھی دیر سے گھر آتا ہے، جس کی روز اسکول سے شکایت آتی ہے۔ یہ کپڑے بھی بہت گندے کر کے آتا ہے۔ یہ جاتے ہوئے رستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میں نے اس بچے کو سمجھایا اور اس کی ماں کو سمجھایا کہ اس کو نہ مارا کرے۔ میں نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا سیدھے اسکول جایا کرو اور سیدھے گھر آیا کرو۔ ایک دن میں سبزی منڈی گئی سبزی لینے کے لیے۔ میں نے اسی 10 سال کے بچے کو سبزی منڈی میں دیکھا جو روزانہ اپنی ماں سے مار کھاتا تھا اور اسکول دیر سے جاتا تھا۔ میں اس بچے کے پیچھے پیچھے اس کا تعاقب کرنے لگی کہ یہ اسکول ٹائم میں منڈی میں کیا کر رہا ہے۔ جب دکاندار منڈی سے بولی سے سبزی لے کر بوریوں میں بند کر کے اس کو اپنی دکان پر شفٹ کرتے ہیں تو رستے میں ان سے سبزی نیچے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے، تو وہ بچہ کیا کرتا؟ وہ سبزی اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈالتا جاتا۔ میں نے دیکھا یہ سب ماجرا کیا ہے، میں بہت حیران ہوئی۔ آخر میں اس بچے کو دیکھتی رہی۔ بچہ مختلف منڈی کی دکانوں کے پاس گیا اور جو اس کو نیچے گری ہوئی سبزی ملتی وہ اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈالتا رہا۔ پھر سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگا کر اس سبزی کو بیچنے لگا۔ اس بچے کے منہ پر مٹی، آنکھوں میں نمی، گندی وردی کے ساتھ ایسا ننھا سا دکاندار میں نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دکاندار اٹھا جس کے دکان کے سامنے اس بچے نے دکان لگائی ہوئی تھی۔ اس دکاندار نے بچے کو ٹھڈا مارا اور اس کی ساری سبزی جو تھی وہ سڑک پر بکھر گئی اور اس بچے کو اس نے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر دھکا دے کر کہا کہ تمہاری کیا جرت کہ تم میری دکان کے سامنے سبزی کی دکان لگاؤ۔ وہ ننھا سا بچہ، ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنی ساری سبزی کو دوبارہ جھولی میں اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ایک اور دکاندار کے سامنے اپنی سبزی کی دکان لے کے بیٹھ گیا۔ اس دکاندار کا بھلا ہو جس کے سامنے اس نے دکان لگائی تھی، اس دکاندار نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ اس کی تھوڑی سی سبزی سی جلدی سے فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور بازار کی طرف چلا گیا اور ایک کپڑے والے کی دکان کے پاس گیا اور کپڑے والے کو اس نے جو سبزی بیچ کے سارے پیسے لیے تھے وہ اس کپڑے والے کی دکاندار کو اس نے دے دیے اور وہاں سے اپنا اسکول کا بیگ لے کر وہ اسکول چلا گیا۔ میں بھی اس بچے کے پیچھے پیچھے۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو وہ 1 گھنٹہ اس کو دیر ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹہ دیر میں پہنچنے کی وجہ سے استاد نے اس کو ڈنڈے سے خوب مارا کہ تم روز 1 گھنٹہ لیٹ کیوں آتے ہو۔ میں نے جلدی سے جا کے استاد کو منع کیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کو مت ماریں آپ۔ استاد نے کہا کہ یہ روز دیر سے آتا ہے، میں اس کو مارتا ہوں کہ ٹائم پہ اسکول آیا کرے۔ اس کے گھر میں نے کئی دفعہ پیغام بھی بھیجا لیکن یہ دیر سے اس کی آنے کی عادت جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے۔ میں نے استاد سے کہا کہ آپ اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیں، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ پھر میں گھر آ گیا
اور گھر آ کر میں سو گیا، اور اگلے دن صبح پھر دوبارہ جب میں منڈی جانے لگا تو میں نے استاد کو فون کیا کہ آپ جلدی سے سبزی منڈی پہنچ جائیں، اور اس بچے کی ماں کو بھی میں نے اس کے گھر جا کے کہا کہ آپ سبزی منڈی چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی اور کہنے لگی کہ آج اس بچے کی خیر نہیں ہے، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، کہ میں اس کو اسکول بھیجتی ہوں اور یہ اسکول ٹائم میں سبزی منڈی کیا کر رہا ہے۔ پھر ادھر استاد صاحب اس سبزی منڈی پہنچ گئے اور بچے کی والدہ اور میں بھی، ہم تینوں لوگ سبزی منڈی کی مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو دیکھنے لگے۔ بچے نے حسب معمول مختلف دکانوں کے پاس جا کر گری ہوئی سبزی اپنی جھولی میں اکٹھی کی اور ایک ننھی سی دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ آج بھی کئی دکانداروں نے اسے جھڑکا اور اسے جھنجھوڑ کر سڑک پر گرایا۔ یہ سب سین دیکھ کر جب میں نے اس بچے کی ماں کی طرف دیکھا تو بچے کی ماں درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد پھر جب میری نظر استاد پر پڑی تو استاد بھی بڑی شدت کے ساتھ رو رہا تھا اور اس کا چہرہ پریشان اور شرمندہ تھا کہ میں اس مظلوم بچے کو کتنا مارتا رہا ہوں۔ بچے کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتا ہوا اسکول چلا گیا۔ میں اس بچے کے پیچھے پیچھے، بچے نے حسب معمول سبزی بیچ کر جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہ ایک کپڑے کی دکاندار والے کو دیے، اور اس دکاندار نے آج اس کو ایک لیڈیز سوٹ دیا۔ بچے نے اس سے وہ سوٹ لیا اور اس کو بیگ میں ڈال کر پھر اسکول چلا گیا۔ جب وہ اسکول پہنچا تو وہ سیدھا اپنے استاد کے پاس گیا، اس نے بیگ کو ڈیسک پر رکھا اور استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مار کھانے کی پوزیشن میں اس نے ہاتھ نکالا کہ استاد نے اگر مجھے مارنا ہے تو مار لے، لیکن استاد اپنی کرسی سے اٹھا اور فوراً اس بچے کو اپنے گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگا۔ جب استاد کو اس طرح سے شدت سے روتے ہوئے میں نے دیکھا تو میرے بھی آنسو بھر آئے، اور پھر میں نے آگے بڑھ کر اس بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بیگ میں جو سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تو بچے نے کہا، میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میں کئی دنوں سے محنت کر کے اپنی ماں کے لیے سوٹ خریدا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ سوٹ گھر جا کر اپنی ماں کو دو گے؟ تو بچے نے کہا، نہیں، میں یہ سوٹ درزی کو دوں گا تاکہ میری ماں کا وہ سوٹ سلائی کر دے، اور پھر میں کئی دنوں کی محنت کر کے درزی کے وہ پیسے بھروں گا اور پھر سلا ہوا سوٹ جا کر اپنی ماں کو دوں گا۔ بچے کی بات سن کر میرے استاد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مجبور اور ہمت والے لوگ ہیں، اور آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ اتنے سفید پوش ہوتے ہیں کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور اپنی محنت کر کے خود کمانے کو وہ پسند سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ایسے خاندانوں کو اور ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد تلاش کریں جو ضرورت مند ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ ان کے لیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دیں۔ وہ اگر نہ بھی لینا چاہیں تو آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز میں آپ ان کی مدد ضرور کریں۔ آپ یقین جانیں اللہ میاں کو وہی بندے بہت پیارے ہیں جو اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے دیے میں سے ہی ان کو عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ وہ بندہ پیارا لگتا ہے اور وہ اس بندے کو اللہ میاں اور عطا کر دیتا ہے۔ میں آپ کو اکثر اسی لیے ویڈیو کے آخر میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنا خیال کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے اور میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ایک لمحے کا شیئر کسی دوسرے کے لیے شاید سبق آموز بن جائے اور پھر یہ بات میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔